اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفار آل چینل کی وساطت سے آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا سا میسیج لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج ہم کھبے کی جھیل پہ موجود ہیں۔ یہاں ایک نظارہ بہت ہی خوبصورت، اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ان نعمتوں میں جو سب سے اہم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میں نے الواح کا مطالعہ کیا، میں نے وہاں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا جس کے بارے میں تو نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی امت کو پیدا کر رہا ہوں جو آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، وہ تیری امت نہیں، وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے مولا، میں نے الواح میں پڑھا ہے، تو نے ارشاد فرمایا ہے میں ایک ایسی امت کو پیدا کروں گا جس کے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، وہ اس کی زبانی تلاوت کریں گے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی امت سے پہلی امتوں کو ان کے نبیوں کی کتابیں اس طرح زبانی یاد نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ اعزاز آقا علیہ السلام کی امت کو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن انہیں ایک ایک حرف یاد ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز جب موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو عرض کیا، اللہ، یہ امت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے وہی دوبارہ جواب ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، یہ امت تیری نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، میں نے الواح میں پڑھا ہے، تو نے ایک ایسی امت کا ذکر کیا جس کے بارے میں تو نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی امت کو پیدا کر رہا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو میں اسے ایک نیکی کا اجر عطا کر دوں گا، اور اگر اس نے اس ارادے پہ عمل کر لیا تو پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کروں گا۔ اے اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، وہ تیری امت نہیں ہے، وہ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی یہ نشانی پڑھی تو پھر عرض کی وہ کون سی نشانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں پڑھا کہ اے میرے نبی، میں ایک ایسی امت کو پیدا کروں گا جو صدقہ وہ آپس میں بھی کھا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ پہلی امتیں صدقہ جب دیتے تھے تو کھلی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اگر قبول ہو جاتا تو آگ آتی اور اس کو ساتھ لے کے چلی جاتی، اور اگر رد کیا جاتا تو پھر درندے کھاتے، وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، میں ایک ایسی امت پیدا کروں گا جو صدقہ دے گی، دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں تقسیم کرے گی۔ اللہ کے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، یہ امت بھی تیری نہیں، یہ بھی امت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو رکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دے۔ تو دوستو، یہ بہت بڑی نسبت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ آئیے نماز ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، تو نے ہمیں یہ نسبت عطا کی، اور آقا علیہ السلام کا شکر درود و سلام پڑھ کے کریں کہ اللہ، تو نے ہمیں محبوب عطا کیا، اور محبوب علیہ السلام کا شکر درود و سلام پڑھ کے کریں کہ اے نبی، تیرا کرم ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ کا نام نامی ہے صلی علی، آپ کا نام نامی ہے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔